بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. لیکچر نمبر 28 MGT 410 مارکیٹنگ تھیوری اینڈ پریکٹسز. ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ہوں جی. وہی سیم چیپٹر نمبر 17 جو کہ ہم نے 27 لیکچر میں سٹارٹ کیا تھا اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے ڈائریکٹ اینڈ آن لائن مارکیٹنگ بلڈنگ ڈائریکٹ کسٹمر ریلیشن شپس اس چیپٹر کا ٹائٹل ہے. اور آج کے جو ہمارے ٹاپکس ہیں دیٹ از آن لائن مارکیٹنگ اور پبلک پالیسی ایشوز ان ڈائریکٹ مارکیٹنگ. آن لائن مارکیٹنگ جو ایک ٹائپ ہے ڈائریکٹ مارکیٹنگ کی, جب ہم فارمز آف ڈائریکٹ مارکیٹنگ لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کر رہے تھے تو اس پہ میں نے بہت بریف سی بات کی تھی, اور آج جو ہے اسی کو ایکسٹینڈ کرنا ہے ہم نے آن لائن مارکیٹنگ, کیونکہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ہمارا اس ڈائریکٹ مارکیٹنگ کا, اس لیے اس پہ تھوڑی مزید بات کرتے ہیں جی. آن لائن مارکیٹنگ ایز وی ہیو ٹاکڈ ان لاسٹ لیکچر آلسو اٹ از ڈائریکٹلی کنسرنڈ ود دا انٹرنیٹ. آن لائن کا ورڈ جب آتا ہے تو آن لائن کا ورڈ مینز یو آر ڈوئنگ that thing on internet. So internet is vast public web of computer networks that connects users of all types around the world to each other and to a large information repository. Internet کیا ہے؟ It is a network of networks. جیسے آپ ایک کمپیوٹر ہے آپ کے پاس, I assume کہ جی this is computer number 1, تو اس کمپیوٹر کا ڈیٹا ہم شیئر کر سکتے ہیں. اس کمپیوٹر کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی کین ہیو اے اسمال نیٹ ورک ود 3 ادر کمپیوٹرز. یہ ایک آپ کا نیٹ ورک بن جائے گا. دس از یور C2, دس از یور C3, دس از یور C4, کمپیوٹر نمبر 4. تو اب یہ 4 کمپیوٹرز جو ہیں یہ آپس میں ڈیٹا اگر ایکسچینج کرنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ ایکسچینج کرنے کی پاسبلٹی آپ انشور کر دیتے ہیں, تو یہ آپ کا بن جائے گا نیٹ ورک, بن جائے گا ایک کمپیوٹر نیٹ ورک ہے یہ. اس طرح سے اگر آپ اس کو لیٹ سے N1 کہہ دیتے ہیں, نیٹ ورک 1 کہہ دیتے ہیں, دس از یور نیٹ ورک 2, اس کو آپ نیٹ ورک 2 کہہ دیتے ہیں, اس کو آپ نیٹ ورک 3 کہہ دیتے ہیں, ایک نیٹ ورک 4 ہے آپ کے پاس. اینڈ ناؤ بیکاز وہ انٹرنیٹ کا کانسیپٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, تو ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ دس نیٹ ورک 1 از ود لیٹ سے اے کمپنی ان پاکستان, یا ایک کمپنی کا پاکستان آفس ہے وہاں پہ یہ نیٹ ورک 1 ہے. اسی کمپنی کا UK آفس ہے, USA آفس ہے جس میں یہ 2 نیٹ ورکس پڑے ہوئے. تو اب ان کو اگر آپ کنیکٹ کر دیتے ہیں, اب وہ کنیکٹ کس طرح سے ہوتے ہیں, اٹس اگین ناٹ پارٹ آف دس ڈسکشن. ہم اس کے لیے مختلف طریقے یوز کر رہے ہوتے ہیں, مختلف لائنز یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ نیٹ ورک آپس میں ڈیٹا شیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح انٹرنیٹ جو ہے اٹ از کلیکشن آف ملینز آف نیٹ ورک. وین یو کنیکٹ تھرو یور ٹیلیفون لائن, آپ اپنی ٹیلیفون لائن کو استعمال کرتے ہوئے, کمپیوٹر اور موڈم کو استعمال کرتے ہوئے کسی ایک جگہ ایک نیٹ ورک کو ڈائل کرتے ہیں, اور لیٹ سے آپ اس ایک سائبر نیٹ ہو گیا یا پاک نیٹ ہو گیا یا کامسیٹس کا انٹرنیٹ سروسز کا ایک علیحدہ سے SBU بھی ہے, آپ اس نیٹ ورک کا حصہ بنتے ہیں. کامسیٹس انٹرنیٹ سروسز کے نیٹ ورک کے تھرو اس نیٹ ورک کا حصہ بن رہے ہیں, جو کہ مین ایک بڑا نیٹ ورک ہے. دیٹ از نیٹ ورک آف نیٹ ورکس, بہت سے نیٹ ورکس کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے. تو پھر آپ ان سب میں ڈیٹا شیئر کرنے کی پاسبلٹی ہوگی. یاہو کا ایک علیحدہ سے نیٹ ورک ہے, گوگل پہ سے جا کے جو آپ چیزیں سرچ کر رہے ہیں, تو یہ اسی نیٹ ورک کی وجہ سے, نیٹ ورک آف نیٹ ورکس کی وجہ سے پاسبل ہوئے. ویسٹ پبلک ویب آف کمپیوٹر نیٹ ورکس, دیٹ از وائی اٹ از کالڈ ویب آف نیٹ ورک کمپیوٹرز, کمپیوٹر نیٹ ورکس ان فیکٹ. تو وہ ویب ایک بہت بڑے جال کو کہا گیا ہے کہ ایک بہت بڑا جال ہے نیٹ ورکس کا, جس میں all types of networks, all types of users are connected around the world. That is why you can access information from different websites. You can access from the information from different organizations. اب وہ جب آپ information access کر رہے ہیں تو in fact you are getting into that network and accessing that information. اگر آپ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ایک ویب سائٹ کھولتے ہیں, لیٹ سے آپ کامسیٹس کی ویب سائٹ کھولتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی the page cannot be displayed, اور کوئی ایرر دے دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کامسیٹس کا جو نیٹ ورک ہے اس نیٹ ورک میں اس وقت وہ نیٹ ورک کنیکٹڈ نہیں ہے, وہ نیٹ ورک اس ویب کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے. یہ جو ویب والا کانسیپٹ ہے یہ اب شاید سمجھنا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہو گیا, جس میں مختلف قسم کے یوزرز کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ ہر ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ از وائی دس انٹرنیٹ از کالڈ ایز نیو مارکیٹنگ ٹول, این امپورٹنٹ مارکیٹنگ ٹول ناؤ اٹ از. اب اس انٹرنیٹ کی ڈیفینیشن کے ساتھ ہی آگے ہم جی آن لائن مارکیٹنگ ڈومینز کی بات کرنے جا رہے ہیں. آن لائن مارکیٹنگ ڈومینز میں وی ہیو B2C, بزنس ٹو کنزیومر ہے یہ. دا سیکنڈ از B2B, دیٹ از بزنس ٹو بزنس. تھرڈ ون از
C2C, consumer to consumer, and the last one is C2B, consumer to business. یہ 4 ڈومینز ہیں. ہر ایک ڈومین کو ون بائی ون دیکھتے ہیں جی. B2C جو ہے وہ پہلا ہے, دیٹ از یوزول کنونشنل, جس پہ ہم بہت سی بات کر چکے ہیں, بزنس ٹو کنزیومر, جس میں اٹ انوالوز سیلنگ گڈز اینڈ سروسز آن لائن ٹو فائنل کنزیومرز. آپ نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے اور آن لائن آپ چیزیں فائنل کنزیومرز کو بیچ رہے ہیں, وہ لوگ جو کہ یوزرز ہیں آپ کے پروڈکٹ کے, ان کو آپ بیچ رہے ہیں. دین از B2B, business to business. It involves selling goods and services, providing information online to businesses and building customer relationships. آپ دوسرے businesses کو information دے رہے ہیں, ایک business دوسرے business کو information دے رہے ہیں, تو اس ویب سائٹ کو, اس آن لائن انوائرمنٹ کو آپ کہیں گے جی یہ B2B ڈومین ہے, ہماری B2B مارکیٹنگ ڈومین ہے. اس طرح سے اب جو تھرڈ چیز ہے دیٹ از C2C, consumer to consumer. Consumer to consumer occurs on the web between interested parties over a wide range of products and subjects. یعنی کہ blogs کا ورڈ یہاں پہ لکھا بھی گیا ہے. آپ کنزیومر جو ہے وہ دوسرے کنزیومر کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ اپنے ریویوز اس پروڈکٹ کے اوپر دے رہا ہوگا. آفر دا فریش, اوریجنل اینڈ انیکسپینسو ویز ٹو ریچ فریگمنٹڈ آڈینسز. انفیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی کوئی ایک پروڈکٹ ہوگی تو ایک کنزیومر کہے گا جی آئی ہیو باٹ دس پروڈکٹ بٹ آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ ود اٹ. یا آپ کو کئی دفعہ بلاگز پہ کسی ایک اسپیسیفک پروڈکٹ کے بارے میں ڈسکشن مل جائے گی کہ جی یہ پروڈکٹ ایسی ہے, اس پروڈکٹ کے یہ فیچرز ہے, اس کے یہ بینیفٹس ہے. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول بیکاز ایوری بڈی ہیز دا رائٹ ٹو رائٹ اینی تھنگ. اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ اس بلاگ پہ جا کے لکھ سکتے ہیں. وہ اچھی بری, اچھا برا کامنٹ, غلط کامنٹ, صحیح کامنٹ جو ہے وہ جا کے دے سکتے ہیں. یہ C2C جو ہے یہ مارکیٹنگ ڈومین, آن لائن مارکیٹنگ ڈومین از اندر ون. اور بلاگز اسی وجہ سے بہت زیادہ ان کی ریلائبلٹی نہیں ہے, بہت زیادہ ان کو ریلائبل سمجھا نہیں جاتا. بلاگز جو ہیں وہ کنزیومر آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. کنزیومر اس میں آپریٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں اچھی اور بری چیزیں اس میں سے اسکرین آؤٹ ہو سکتی ہیں. جو بھی چیز کنزیومر چاہے گا, کنزیومر شیئر کرنا چاہے گا, وہ اس بلاگ پہ جا کے لکھ دے گا. یو مے ہیو این آئیڈیا اباؤٹ بلاگز. اور بہت سے لوگوں کی یہ ہیبٹ بھی ہے, بہت سے لوگوں کی یہ ایک ان کی فیوریٹ ہیبٹ ہے کہ وہ وہ بلاگنگ کرتے ہیں, وہ بلاگز لکھتے ہیں. پھر اس کے بعد لاسٹ ہے جی کنزیومر ٹو بزنس. اٹ انوالوز consumers communicating with the company to send suggestions and questions via company websites. Most of the times the company have their feedback page or their comments page or their comments form کہ جس میں جا کے کنزیومر اپنے کامنٹس, اپنے فیڈ بیک جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے, کمپنی کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جی اس پروڈکٹ میں یہ فیچرز میں کوئی پرابلم ہے, یا اس پروڈکٹ کی بہت اچھی بنی ہوئی ہے, اس کی تعریف کر دیتا ہے, یا اس کی کوئی پرابلمز جو اس میں ہے وہ کمپنی کو کمیونیکیٹ کرتا ہے. دس از اے گڈ وے فار پروڈکٹ امپروومنٹ. کمپنیز پروڈکٹ امپروو کرنے کے لیے اس میتھڈ کو یوز کر رہی ہوتی ہیں, اس میتھڈ کا استعمال کرتی ہیں. یہ آن لائن مارکیٹنگ ڈومینز تھی 4. کنزیومر ٹو بزنس مارکیٹنگ ڈومین جو کہ لاسٹ ہے. اس کے بعد ہم آگے آن لائن مارکیٹنگ میں آن لائن پریزنس کی کیسے جاتی ہے, آن لائن پریزنس آپ بناتے کیسے, اس کو دیکھتے ہیں جی. کریٹنگ اے ویب سائٹ, دس از دا پرائم امپورٹنٹ تھنگ, دس از دا فرسٹ تھنگ دیٹ یو ریکوائر ٹو کنڈکٹ آن لائن مارکیٹنگ. اور اگر آپ یہ نیچے فگر دیکھیں گے تو کنڈکٹنگ آن لائن مارکیٹنگ کی ہی فگر بنی ہوئی ہے. یہ کنڈکٹنگ آن لائن مارکیٹنگ میں لکھا ہوا ہے جی سیٹنگ اپ آن لائن سوشل نیٹورکس. سیٹنگ اپ آن لائن سوشل نیٹورک جیسے فیس بک اس کی ایک کامن ایگزامپل ہے. آگے ہم مزید اس پہ بات کریں گے بھی, اور بھی بہت سے سوشل نیٹورکس ہیں جی. یو مے ہیو این آئیڈیا اباؤٹ دیز. پھر اس کے بعد دوسرا طریقہ جس طرح سے آپ آن لائن پریزنس دکھا سکتے ہیں, دیٹ از کریٹنگ اے ویب سائٹ. تھرڈ ون از پلیسنگ ایڈ اور پروموشنز آن لائن. کسی اور ویب سائٹ پہ, گوگل پہ, یاہو پہ, امیزون پہ آپ جا کے اپنے بینرز پلیس کرتے ہیں, آپ جا کے ایڈز لگاتے ہیں, تو دیٹ از یور پریزنس. while another method is, the fourth method is using email. ای میلز لوگوں کو کرتے ہیں, ای میل کے تھرو آپ کمیونیکیشن کرتے ہیں, تو دیٹ از یور آن لائن پریزنس. سیٹنگ اپ این آن لائن پریزنس کے لیے یہاں پہ یہ جو 2 لائنیں لکھی ہوئی ہیں جی, یہ پڑھ بھی لیتے ہیں. کریٹنگ اے ویب سائٹ ریکوائرز ڈیزائننگ این اٹریکٹیو سائٹ اینڈ ڈیولپنگ ویز ٹو گیٹ کنزیومرز ٹو وزٹ دا سائٹ, ریمین آن دا سائٹ اینڈ ریٹرن ٹو دا سائٹ. آپ کی ویب سائٹ کریٹو ہونی چاہیے, ویب سائٹ اٹریکٹیو ہونی چاہیے, کنزیومرز کو وہ ویب سائٹ پسند آنی چاہیے. جب آپ ویب سائٹ کی بات کریں گے تو وہ اٹریکٹیو ہوگی تو کنزیومر اس کو ری وزٹ کرے گا. اور کنزیومر ری وزٹ کرنے کا مطلب ہی از انٹرسٹڈ ان یور پروڈکٹ, ان یور برانڈ. دیٹ ان فیکٹ کاؤنٹس کہ آپ کی آن لائن مارکیٹنگ کتنی سکسیزفل ہے. بہت سی ایسی کمپنیز ہیں کہ جو آپ کے لیے
یہ جو آن لائن اسٹیٹسٹکس ہیں کہ جی کتنے لوگوں نے آپ کی ویب سائٹ وزٹ کی, کتنے آپ کے نئے یوزرز ہیں, کتنے آپ کے جو ہیں وہ پرانے یوزرز انہوں نے ری وزٹ کیے ہے, اس طرح کی کئی انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر بعد میں ایز پر دا نیڈ وہ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں. اس کے لیے ایک بہت کامن مشہور ویب سائٹ ہے جی, آپ کے پاس ٹائم ہو تو ضرور اس کو دیکھیے گا, compete.com ہے, اور اس پہ آپ کو مختلف جو ویب سائٹس ہیں, نون ویب سائٹس ہیں, ان کے اسٹیٹسٹکس ملیں گے بھی. یہ compete.com جو ہے اس سے لوگ اپنے آرٹیکلز میں, اپنے ریسرچ میں بھی کئی دفعہ ان اسٹیٹسٹکس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں, ان اسٹیٹسٹکس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور ریٹرننگ ٹو دا سائٹ مینس کہ کنزیومر لائکس یور ویب سائٹ, تو لائکنگ ڈیولپ کرنی ہے آپ نے جب آپ ویب سائٹ بنا رہے ہیں. پھر ٹائپ آف سائٹس ہیں جی, ویب سائٹس دو قسم کی ہوتی ہیں, کارپوریٹ ویب سائٹ ہے اور مارکیٹنگ ویب سائٹ ہے. کارپوریٹ ویب سائٹ از یور more of an official type of a website. It is designed to build customer goodwill and to supplement other channels rather than to sell the company's products directly. In fact, ان کا مقصد جو ہے وہ ہے جی provide information, create excitement and build relationships. تو یہ corporate website جب آپ بنا رہے ہیں تو it is a type of a professional website which creates goodwill, which creates your image, your good image in front of the consumers. وہ کنزیومرز کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ ہماری ایک آفیشیل ویب سائٹ ہے. دین دے سپلیمنٹ ادر چینلز, اور چینلز کے ساتھ یہ ویب سائٹ بھی ایک چینل ہے جس سے آپ کی مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. اینڈ دے سیل دا کمپنیز پروڈکٹس ڈائریکٹلی ٹو دا کنزیومرز, اینڈ دس پرووائڈز انفارمیشن, دس کریٹس ایکسائٹمنٹ اینڈ بلڈ دا ریلیشنشپس, بلڈ کسٹمر ریلیشنشپس. اور لانگ ٹرم کسٹمر ریلیشنشپس بنیں گے تو وہی بات جو مارکیٹنگ کا ایک بنیادی نقطہ ہے کہ اچھے کسٹمر ریلیشنشپس بنیں گے تو آپ کی مارکیٹنگ اچھی تصور کی جائے گی. Then the marketing websites is designed to engage customers in interaction that will move them closer to a direct purchase or other marketing outcome. Sometimes this marketing website and corporate website, it is embedded into a single website, اور وہ ایک mixture ہوتا ہے اس کا. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پارٹ آف دا ویب سائٹ ایسا ہے کہ جو کارپوریٹ میں کاؤنٹ ہو جائے گا, اور کچھ پارٹ ایسا ہے, کچھ پیجز ایسے ہیں کہ جو مارکیٹنگ میں کاؤنٹ ہو جائیں گے. تو مارکیٹنگ ویب سائٹ علیحدہ سے بھی بنائی جا سکتی ہے, اٹس نو پرابلم اف یو آر کریٹنگ اے ڈفرنٹ ویب سائٹ. جیسے کہ آپ نے پرچیز پہ کلک کیا تو پرچیز سے پھر آپ کو وہ علیحدہ ویب سائٹ پہ لے گیا. ایک فارم ہے جس میں آپ نے پروڈکٹ کی ساری ڈیٹیلز ڈالی کہ جی مجھے یہ پروڈکٹ چاہیے, اور اینڈ میں آپ نے پرچیز کے بٹن پہ کلک کر دیا. اب اس وجہ سے وہ آپ کو ایک علیحدہ ایک نئی ویب سائٹ پہ آپ کو ری ڈائریکٹ کر دیتا ہے, وہاں پہ لے جاتا ہے. تو وہ مارکیٹنگ ویب سائٹ ہوگی آپ کی, جہاں پہ آپ کے پاس پرچیز کی آپشن ہوگی, جہاں پہ انٹریکشن کی آپشن ہوگی, جہاں پہ آپ کے اور مارکیٹنگ آؤٹ کمز جو ہیں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہوگا. یہ آپ کی دو ٹائپس ہیں جی, مارکیٹنگ اور کارپوریٹ ویب سائٹ. اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں جب افیکٹو ویب سائٹس کی, جو کہا گیا کہ جس میں کسٹمر وزٹ کرے, فیسنیٹ ہو اس چیز سے, وہ چیز پسند کرے اور ری وزٹ کرے, تو اس کو افیکٹو ویب سائٹ ہم کہہ رہے ہیں. تو افیکٹو ویب سائٹ ڈیزائن کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ٹو اٹریکٹ وزٹرز the companies must promote an offline promotion and online links. آف لائن آپ وہ پروموشن لوگوں کو دیں, یعنی کہ انٹرنیٹ پہ تو آپ نے لوگوں کو بتانا ہی بتانا ہے, انٹرنیٹ پہ تو آپ نے اس چیز کی انفارمیشن ڈالنی ہے, لیکن انٹرنیٹ کے علاوہ جو باقی طریقے ہیں ان طریقوں سے لوگوں کو بتائیں کہ جی اس طرح کی کوئی پروموشن ہماری چل رہی ہے, اس طرح کی کوئی ہماری مارکیٹنگ ہو رہی ہے. اینڈ آسک دیم ٹو وزٹ دا ویب سائٹ. وین یو آسک دیم ٹو وزٹ دا ویب سائٹ, فار ایگزامپل بہت سے ایڈز میں ایسا آ رہا ہوتا ہے جی فار ڈیٹیلز وزٹ دس ویب سائٹ. بہت سے اخبار میں اشتہار آ رہے ہوتے ہیں, پرنٹ ایڈورٹائزمنٹس آ رہے ہوتے ہیں جس میں نیچے ویب سائٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے. اٹ مینس کہ فار دس اسپیسیفک ایونٹ, فار دس اسپیسیفک کانفرنس, فار دس اسپیسیفک ایکٹیویٹی آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں گے تو ڈیٹیل انفارمیشن آپ کو مل جائے گی. لائک کچھ عرصہ پہلے کامسیٹس نے پاک چائنا بزنس فورم کرایا تھا, تو یہ پاک چائنا بزنس فورم کی ایک علیحدہ سے ویب سائٹ ڈیولپ ہوئی تھی جس پہ تمام انفارمیشن کہ جی کون کون سی کمپنیز آ رہی ہیں, کون کون سی کمپنیز ڈسپلے کریں گی, پھر اس کے بعد طریقہ کار کیا ہے, وینیو کیا ہے, وینیو میں ارینجمنٹ آف دا سٹالز کیا ہے, پھر آپ اس کانفرنس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی. اب یہ ساری انفارمیشن آن لائن دی گئی ہے, لیکن اس کے لیے فریکوینٹلی جو ہے وہ اخبار میں ایڈورٹائز کیا گیا تھا, اخبار میں یہ چیز دکھائی گئی تھی کہ پاک چائنا بزنس فورم ہو رہا ہے, اینڈ یو کین ہیو دا ڈیٹیلز, یو کین گیٹ دا ڈیٹیلز فرام دس ویب سائٹ لنک. اب وہ ویب سائٹ کا لنک اگر وہاں پہ نہیں لکھا ہوا تو مے بی اٹ از امپاسبل فار دا کمپنیز ٹو گیٹ آل دا انفارمیشن. پھر اس کے بعد کریٹ دا ویلیو اینڈ ایکسائٹمنٹ ہے. آپ ویلیو اور ایکسائٹمنٹ جو ہے اس سے کریٹ کر سکتے ہیں, اپنی اچھی ویب سائٹ بنائیں گے اس سے کریٹ کر سکتے ہیں.
کانسٹنٹلی اپڈیشن ضروری ہے جی. ایسا نہ ہو کہ آپ کی ویب سائٹ پہ جو مٹیریل پڑا ہوا ہے وہ مٹیریل بہت ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہو. اس کو ریگولرلی اپڈیٹ کرنا ضروری ہے. ریگولرلی اپڈیٹ کریں گے تو آپ کے کسٹمرز بھی اپڈیٹ ہوتے رہیں گے آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں, آپ کی کمپنی کے بارے میں. میک دا سائٹ یوزفل. ویب سائٹ صرف یہ نہ ہو کہ صرف 3 یا 4 پیجز آپ نے بنا دیے, دیٹ از کالڈ ایز دا اسٹیٹک ویب سائٹ, کہ جس میں آپ صرف وہی کمپنی کی انفارمیشن, وہی کمپنی کے 4-5 پیج جو آپ نے پرنٹ کیے ہوئے ہیں ان کو آپ نے اٹھا کے ویب سائٹ پہ ڈال دیے. اٹ مسٹ بی این افیکٹو ویب سائٹ وین اٹ ہیز دا ڈائنامک انفارمیشن ان اٹ. ملٹیپل پیجز آپ چینج کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ نے نیوز اینڈ اناؤنسمنٹس کا سیکشن رکھا ہوا ہے, آپ نے پریس ریلیزز کا علیحدہ سے سیکشن رکھا ہوا ہے, آپ نے ایڈورٹائزمنٹس کا علیحدہ سے سیکشن رکھا ہوا ہے. تو دیٹ از میکنگ دا ویب سائٹ یوزفل. جاب ایڈورٹائزمنٹس کئی دفعہ آ رہے ہوتے ہیں, تو جاب ایڈورٹائزمنٹس کے تمام جو فارمز ہیں, اس کا پروسیجر ہے, اس میں جو آپ نے بینکس جہاں سے آپ نے ڈرافٹ بنوانا ہے ٹو اپلائی فار دیٹ جاب, وہ ساری انفارمیشن, وہ ساری فارمیٹس, وہ سارے ٹیمپلیٹس جو ہیں وہ اس ویب سائٹ پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے گورنمنٹ کے آرگنائزیشنز ہیں, کام سائٹس, ایون اپنے جتنے بھی جاب اپلیکیشن فارمز ہیں, وہ بجائے اخبار میں پرنٹ کرنے کے, اخبار میں ویکنسیز کا ایڈ آ جاتا ہے کہ جی وی آر ہائرنگ نیو فیکلٹی اور وی آر ہائرنگ دا اسٹاف, اور اس کی ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہمارا جاب سیکشن ہے, ویب سائٹ کا جاب سیکشن ہے, جس میں اس کے فارمز بھی پڑے ہوئے ہیں, اس کے تمام ڈیٹیلز, ہاؤ ٹو اپلائی, جو جاب کرائٹیریا ہوتا ہے, سلیکشن کرائٹیریا ہوتا ہے, اس کی ساری انفارمیشن وہاں پہ ہوتی ہے. اور اس جو پرنٹ ایڈ ہم اخبار میں دیتے ہیں جب ہم نے لوگ ہائر کرنے ہوتے ہیں, تو اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے جی کہ فار ڈیٹیلز فار دا جاب اپلیکیشن فارم اینڈ ادر کرائٹیریا پلیز وزٹ دس ویب لنک. اب وہ ویب لنک کا مطلب ہے یور ویب سائٹ از یوزفل. ڈیزائننگ افیکٹو ویب سائٹ میں وی نیڈ ٹو سی دیز 7 C's. ان 7 C's کا ہم نے خیال رکھنا ہے. دا فرسٹ ون از کانٹیکسٹ, پھر ہے جی کانٹینٹ ہے, پھر کمیونٹی ہے, پھر آپ کسٹمائزیشن کی بات کرتے ہیں, پھر آپ کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں, دین کمز دا کنیکشن اینڈ کامرس. یہ جو ہے یہ آپ کے 7 C's ہیں فار ڈیزائننگ افیکٹو ویب سائٹس. کانٹیکسٹ, دیٹ از دا فرسٹ تھنگ, از ان فیکٹ دا بیک گراؤنڈ. یہ جو پہلا C ہے اس کا مطلب بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ جی آپ کے اس ویب سائٹ کا کانٹیکسٹ کیا ہے, آپ کی کمپنی کا کانٹیکسٹ کیا ہے. سیکنڈ از دا content, the material, the information, the text that you are using, the images you are using, وہ content ہے آپ کا, content rich ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے. Then is the community for which you are developing the website. corporate ویب سائٹ ہے تو وہ کون لوگ دیکھیں گے, مارکیٹنگ ویب سائٹ ہے وہ کون لوگ دیکھیں گے, بلاگز ہے وہ کون لوگ دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ کمیونٹی کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کس کمیونٹی کے لیے آپ نے یہ ویب سائٹ ڈیولپ کرنی ہے. Then at number 4 it's customization, کہ اس میں چینجز, اس میں کلر اسکیمنگ کا چینج ہونا, اس میں ڈیزائنز ڈفرینٹ آنا, اس میں اڈیپٹیبلٹی ٹو دا ڈفرینٹ براؤزرز, کہ جی وہ مختلف ویب براؤزرز میں کتنی بہتر ڈسپلے ہوتی ہے, مختلف اسکرین ریزولوشن کے اوپر کتنا اچھا ڈسپلے ہوتی ہے, وہ کسٹمائزیشن میں آ جائے گا. پھر دا کمیونیکیشن, کہ اس کے اندر کیا چیز آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اٹ از number 5. دین دا number 6 از connection between the users of the website, the beneficiaries کے جن کے لیے آپ نے ویب سائٹ بنائی ہے, ان کے درمیان ایک اچھا کنیکشن ڈیولپ کرنا. اینڈ the last one, commerce is in fact more transaction oriented بات ہے, جہاں پہ کہ آپ جہاں پہ انوالو ہو رہی ہیں, الیکٹرانک پیمنٹس انوالو ہو رہی ہیں, وہاں پہ آپ کی وہ سیکیورٹی کے انشور کرنا کہ جی آپ کا کریڈٹ کارڈ نمبر چوری نہیں ہو جائے گا, یا آپ جو آن لائن بائنگ کر رہے ہیں تو ہم آپ کو صحیح چیز ڈیلیور کریں گے. وہ کامرس کا فیکٹر جو ہے اس کو بھی آپ نے غور سے دیکھنا ہے. کامرس از آلسو دا بزنس ٹرانزیکشن, کہ جی وہ ٹرانزیکشن کتنی اچھی طریقے سے ہو سکے گی. اٹ از ناٹ آلویز کہ جی وہ الیکٹرانک پیمنٹ ہی ہوں گی. اٹ کین بی دا ٹرانزیکشن, اٹ کین بی دا پیمنٹ میکینزم, میں بھی ہو سکتا ہے آپ الیکٹرانک فارم کو فل کر رہے ہیں, لیکن اس الیکٹرانک فارم کو پرنٹ کر کے آپ اس کے ساتھ چیک لگا کے کمپنی کو بھیجیں اور تب آپ کو پروڈکٹ ملے گی. ویب سائٹ نے یہ طریقہ رکھا ہوا ہے ٹو انشور کہ جی وہ کریڈٹ کارڈ چوری والا کوئی کام یا سیکیورٹی جو درمیان میں انوالو ہو رہی ہے وہ سیکیورٹی بریک نہ ہو جائے, کہیں ہیک نہ ہو جائے ویب سائٹ, وہ لوگوں کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہیک نہ ہو جائیں. تو the mechanism of commerce, the mechanism of transaction, this is also very important. ان 7 C's کے بعد بات ہے جی forms of online advertising, جس میں further details ہیں about the display ads, search related ads, online classifieds.
تو ڈسپلے ایڈز ہوں, سرچ ریلیٹڈ ایڈز ہوں, آن لائن کلاسیفائڈز ہوں, یہ تمام جب آن لائن آپ دیکھ رہے ہوں گے ان ایڈز کو تو کچھ چیزیں آپ کو نظر میں رکھنی ہے. تو یہ جو بینرز اینڈ بینر شیپڈ ایڈز ہیں فاؤنڈ آن ویب سائٹ, دے آر یور ڈسپلے ایڈز. ان کو ذرا خوبصورت کلر اسکیمنگ ان کی اچھی ہونی چاہیے. انٹرسٹیلز آر ایڈز دیٹ اپیئر بٹوین دا اسکرین چینجز. جو اسکرین آپ کی چینج ہو رہی ہے اس کے درمیان میں ایک ایڈ چل رہا ہوتا ہے, وہ لوڈنگ. پہلے تو ایک کامن ٹرینڈ تھا کہ جی وہ لوڈنگ کی اسکرین چل رہی ہوتی تھی, لیکن اب اس کے درمیان میں آپ کا کوئی ایک ایڈ چل رہا ہوتا ہے. جیسے یوٹیوب نے یہ کام شروع کیا ہے کہ یوٹیوب میں جیسے ہی آپ کو ویڈیو کھولتے ہیں تو ایٹ دا ٹائم دا ویڈیو از لوڈنگ, تو وہ 6 سیکنڈ یا 8 سیکنڈ یا 9 سیکنڈ کے لیے ایک ایڈ چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس دیٹ از کالڈ ایز دا انٹرسٹیلز. Pop-ups are ads that suddenly appear in a new window in front of the window being viewed. آپ جیسے ہی کسی بٹن پہ کلک کرتے ہیں, کسی لنک پہ کلک کرتے ہیں, تو آپ مین تو اسکرولنگ آپ کی مین آپ پیج کسی اور نئے پہ جا رہے ہوتے ہیں, کسی اور پیج پہ آپ ری ڈائریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن درمیان میں ایک فوراً سے ایک پیج خود بخود کھل جاتا ہے اور وہ اس کو آپ پاپ اپ کہیں گے. اس پاپ اپ میں کوئی نہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہو سکتی ہے, کوئی میسج ہو سکتا ہے. The rich media ads incorporate animation, video, sound and interactivity. اچھے جو کمپنیز ہیں جو کہ رچ میڈیا ایڈورٹائزمنٹس جن کو کہہ سکتے ہیں آپ, وہ میوزک, اینیمیشن, ویڈیوز, انٹریکشن اس کے اندر جو ہے وہ انوالو کرتے ہیں, انٹریکٹیوٹی کا فیکٹر جو ہے وہ انوالو کرتے ہیں. یہ آپ کے ڈسپلے ایڈز ہیں جو کہ آپ کو آن لائن دیکھنے میں ملیں گے. اس کے بعد آپ کے سرچ ریلیٹڈ ایڈز ہیں. دے آر دا ایڈز ان وچ ٹیکسٹ بیسڈ ایڈز اینڈ لنکس اپیئر along-side search engine results on sites such as Google and Yahoo and are effective in linking customers to other forms of online promotion. یہ جو یاہو گوگل پہ آپ نے جب سرچ کر رہے ہوں گے تو کئی دفعہ آپ کو وہ ایڈورٹائزمنٹس سائٹ پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں جو کہ اس سرچ سے ریلیٹڈ ہوں گے. جب آپ نے سرچ کیا فار ایگزامپل بیوٹیفل پلیسز ان پاکستان, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہلی ایریاز ان پاکستان, تو وہ ہلی ایریا سے ریلیٹڈ آپ کو دکھا دیتا ہے کہ جی پی ٹی ڈی سی کا کوئی ایڈ دکھا دیتا ہے کہ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا سائٹ پہ ایڈ آ رہا ہے کہ جی ان سے کانٹیکٹ کریں اور ہم آپ کے لیے ٹور پلان کر دیں گے. یا ایویس ایک کمپنی ہے جو کہ ٹور پلانرز ہیں, ایویس کا ایڈ سائٹ پہ آ رہا ہوگا. اب یہ جو ہے ان کو ہم سرچ ریلیٹڈ ایڈز کہہ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد جی جو ہماری تھرڈ ٹائپ تھی دیٹ از آن لائن کلاسیفائڈس. تو آن لائن کلاسیفائڈز میں یہ ہے کہ آپ علیحدہ سے اپنا وہ میں نے اس کے لیے سیپریٹ سلائیڈ نہیں بنائی, انفیکٹ ایک بہت چھوٹا سا کانسیپٹ ہے کہ آپ جیسے کلاسیفائڈ سیکشن اخبار کا ہوتا ہے اسی طرح سے کلاسیفائڈ ایڈز آپ نے آن لائن بھی بنائے ہوئے ہوتے ہیں. ڈائریکٹری آن لائن ڈائریکٹری کا کانسیپٹ جیسے ہے اسی طرح سے ہمارا یہ آن لائن کلاسیفائڈز کا کانسیپٹ بھی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جب سرچ کر رہے ہوں گے تو بہت چھوٹے چھوٹے سے جگہوں پہ آپ کو اس طرح کے ایڈز ملیں گے بھی. Other forms of online promotion they include the content sponsorships, alliances, affiliate programs, viral advertising. ان کو دیکھتے ہیں one by one. Content sponsorship سب سے پہلے ہے جی, it provide companies with name exposure through the sponsorship of special content such as news or financial information. Or alliances and affiliate programs are the relationships where online companies promote each other. Content sponsorship ہے جی, content sponsorship میں وہ نیوز یا فائنینشیل انفارمیشن کے ساتھ آپ کا نام امبیڈ کر دینا, آپ کا نام ایسوسیٹ کر دینا, وہ آپ کی کانٹینٹ اسپانسرشپ میں آئے گا. اور آن لائن مارکیٹنگ میں اگر آپ کوئی ایک نام ایسوسیٹ کر دیتے کسی نیوز کے ساتھ یا کسی فائنینشیل انفارمیشن کے ساتھ یا کسی اور کانٹینٹ ریلیٹڈ چیز کے ساتھ, تو وہ ایک برانڈ بلڈنگ وہاں پہ بھی ہو رہی ہے, وہاں پہ بھی ایک آپ کی مارکیٹنگ ہو رہی ہوگی, وہاں پہ بھی ایک آپ کا ایک امپورٹنٹ طریقہ ہے آن لائن پروموشن کا, آن لائن پروموشن کرنے کا امپورٹنٹ طریقہ ہے. پھر اس کے بعد alliances and affiliate programs ہے. These are the relationship where online companies promote each other. دو یا دو سے زیادہ کمپنیز جس طرح سے جوائنٹ وینچر میں یا الائنس پراپر بنا کے اپنا بزنس کر رہی ہوتی ہیں, اسی طرح سے پروموشن میں بھی, آن لائن پروموشن میں بھی وہ الائنس بنا لیتی ہیں. کہ لیٹس سے بہت ایک سمپل سی ایگزامپل ہے کہ کمپنی اے ہے اور کمپنی بی ہے, ان دونوں کی ویب سائٹ ہے اور ان دونوں نے ایک الائنس میں ایک ایفیلیٹ پروگرام چلایا ہے کہ جی دونوں ویب سائٹس کے اوپر, اے کی ویب سائٹ کے اوپر بی کا ایک بینر آ جائے گا اور بی کی ویب سائٹ کے اوپر اے کا ایک بینر آ جائے گا. یعنی کہ وہ تمام لوگ جو ہیں وہ جب بی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے
کمپنی کی بی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہ اے کا ایڈ بھی دیکھیں گے, کمپنی اے جو بھی پروڈکٹس اور سروسز جن میں ڈیل کر رہی ہے ان کا ایڈ بھی وہاں پہ ان کو نظر آئے گا. اسی طرح سے اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ کمپنی اے کی ویب سائٹ وزٹ کر رہے ہیں تو انہیں کمپنی بی کا بینر وہاں پہ یا ان کا ایڈ وہاں پہ نظر آئے گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کسی بھی کمپنی کی ویب سائٹ وزٹ کر رہے ہیں تو اس میں انفیکٹ ملٹیپل آپشنز جو ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں کہ جی اس وقت آپ لیٹ سے جوتے خرید رہے ہیں تو آپ کو اگر اس کے ساتھ کوئی نئی شرٹ چاہیے تو شرٹس بیچنے والی یہ کمپنی ہے. جوتے تو ہم لوگ بیچ رہے ہیں لیکن شرٹس بیچنے والی یہ کمپنی ہے. اور جیسے ہی آپ اگر میں آ کے یہ اے جو ہے یہ شوز بیچ رہی ہے تو میں بی کمپنی کی ویب سائٹ پہ آ کے یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو میں ڈائریکٹلی آئی ول بی ری ڈائریکٹڈ ٹو دا ویب سائٹ آف بی, اور بی کی ویب سائٹ پہ جا کے آئی مے بائی سم شوز. تو یہ اس طرح کے ایفیلیٹ پروگرامز یا آپ کے الائنس پروگرامز جو ہیں یہ آن لائن میں بھی یوز ہو رہے ہیں. اور آن لائن میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شاید آپ کی کاسٹ بہت کم ہوتی ہے ایز پر وین دا ایفیلیٹ پروگرام از کنسرنڈ کہ جی میں آپ کی چیز کو مارکیٹ کر رہا ہوں, آپ میری چیز کو مارکیٹ کر رہے ہیں, تو پھر اس وقت شاید فائنینشیل میٹرز جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں, پیسے بہت کم لگتے ہیں آپ کے. آن دا ادر سائڈ یہی چیز جو ہے اسی طرح کی الائنس اگر ہم کسی اور کمپنی کے ساتھ بنا رہے ہیں, آف لائن بنا رہے ہیں, تو آف لائن میں شاید پیسے انوالو ہو جائیں گے کہ جی دیکھیں میں اتنے ہیوج چینل پہ آپ کی مارکیٹنگ کر رہا ہوں اور آپ جو ہے وہ ایک چھوٹے سے چینل پہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں, تو دیٹ از وائی آئی مے ناٹ بی ان این الائنس ود یو. نیکسٹ چیز وائرل مارکیٹنگ ہے جی. اٹ از انٹرنیٹ ورژن آف ورڈ آف ماؤتھ مارکیٹنگ اینڈ انوالوز دا کریشن آف اے ویب سائٹ, ای میل میسج اور ادر مارکیٹنگ ایونٹ دیٹ کسٹمر پاس along ٹو فرینڈس. وائرل مارکیٹنگ جو ہے یہ آن لائن ورژن ہے آپ کا ورڈ آف ماؤتھ کا. اور جب آپ ورڈ آف ماؤتھ کی بات کریں تو ورڈ آف ماؤتھ از بیسیکلی if I'm recommending any product, if I'm recommending that you people get admission in ComSats, یا آپ کل کو یہاں سے ان ویڈیوز کے تھرو یا ریگولر جو ہماری کلاسز کا میکینزم ہے اس کے تھرو آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اور کل کو آپ اپنے کزن کو, اپنے چھوٹے بھائی بہن کو یا آپ کسی کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ComSats is a good institution, یا آپ اس کو ریکمینڈ نہیں کرتے کہ جی ComSats is not a good institution, whatever the case may be, this is word of mouth marketing. If you are saying ComSats is not a good institution, تو this basically is negative word of mouth. While on the other side اگر آپ یہ کہتے ہیں ComSats is a very good institution, you must get admission into it, وہاں پہ یہ اچھی چیزیں ہیں جی, لوگ بہت اچھے ہیں, لیٹ سے میکینزم اچھا ہے, پڑھانے کا طریقہ اچھا ہے, انوائرمنٹ اچھا ہے, فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں, تو دس از واٹ پازیٹیو ورڈ آف ماؤتھ از. اسی کو نیگیٹو ہو پازیٹیو ہو, کمپنیز ہمیشہ پازیٹیو کو پروموٹ کریں گی, نیگیٹو کو روکنے کی کوشش کریں گی. دا ریومرز اباؤٹ دا پروڈکٹ دے نیڈ ٹو بی کیٹرڈ, اور ان ریومرز کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ان ریومرز کو تھوڑا سا روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. وائل آن دس سائڈ جب پازیٹیو ورڈ آف ماؤتھ کی بات ہے تو کمپنیز وانٹ ٹو اسپریڈ دس پازیٹیو ورڈ آف ماؤتھ. کسٹمرز تو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن ایون کمپنیز آر themselves doing the word of mouth marketing, وہ خود word of mouth generate کرتے ہیں. اور اسی کا جو آن لائن ورژن ہے that is known as the word of mouth marketing, اس word of mouth marketing کا جو آن لائن ورژن ہے that is known as the viral marketing. تو یہ viral marketing جو ہے اس میں بہت سے آپ کے سوشل نیٹورکس انوالو ہو جائیں گے. سوشل نیٹورکنگ میں جیسے آپ ٹویٹر کی بات کریں, آپ فیس بک کی بات کریں, آپ لنکڈن کی بات کریں, یہ سارے آپ کے سوشل نیٹورکس ہیں. یہاں پہ آپ کے یہ وہ پرسنل ریکمنڈیشن والا کام زیادہ ہوتا ہے. کمپنی اپنا پیج بنا لیتی ہے, کمپنی اس کو کنزیومرز کو مارکیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. مجھے وہ پیج اچھا لگتا ہے, میرے پاس میری پروفائل میں وہ شیئر ہوا ہوا ہے, تو میں اس کو آگے فردر لوگوں کو ریکمینڈ کر دوں گا. بائی دس وے یہ ورڈ آف ماؤتھ خاص طور پہ آن لائن بہت تیزی سے پھیلتا ہے, بہت تیزی سے. کوئی بھی پازیٹیو بات یا نیگیٹو بات بہت تیزی سے پھیلتی ہے. وائرل مارکیٹنگ کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. کسی چیز کی اگر نیگیٹو کوئی امیج جو ہے وہ کنزیومرز تک پہنچا ہے تو وہ بہت جلدی ٹرانسفر ہو جائے گا آگے. وائل آن دا ادر سائڈ اگر پازیٹیو ہے تو پازیٹیو بھی اسی طرح سے تیزی سے کنزیومرز تک پھیلے گا. لیکن وہی بات کہ نیگیٹو میں اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے, نیگیٹو چیزوں کی طرف لوگ زیادہ جاتے ہیں, تو وہ نیگیٹو کو لوگ جو ہے وہ زیادہ اس کے خیال کریں گے, یا نیگیٹو کو زیادہ دیکھیں گے کہ کتنی نیگیٹیوٹی لوگوں کے ذہن میں ہے, اور اس نیگیٹو کو روکنے کے لیے بھی کمپنیز کو جلدی ایکشن لینا پڑے گا. وائرل مارکیٹنگ میں یہ ہے کہ the companies need to
ہیو اٹینشن آل دا ٹائم. ایسا بھی پاسبل ہے کہ آپ آفس انوائرمنٹ تو آپ کا بند ہو گیا ہے لیکن آپ رات کو سوئے ہوئے ہیں, سڈنلی اسی ایک جو آپ کی 6 گھنٹے کی 7 گھنٹے کی نیند ہے اس میں آپ کی بہت زیادہ کوئی نیگیٹو امپریشنز جو ہیں وہ پروموٹ ہونا شروع ہو گئے, اور اس نیگیٹو امپریشنز کو آپ نہیں روک سکتے. آن لائن میں کنٹرول آپ کا بہت کم ہوتا ہے, کمپنیز کا کنٹرول کم ہوتا ہے, خاص طور پہ جو سی ٹو سی یا سی ٹو بی جو ہیں وہ چیزیں ہیں. سی ٹو بی میں بھی تو پھر بھی یہ کہہ لیں کہ آپ کے بزنس کو ریکمنڈیشنز آ رہی ہوتی ہیں, لیکن سی ٹو سی میں جہاں پہ ہمارے بلاگز ہیں وہاں پر انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, اس کو آپ روک نہیں سکتے اگر کوئی نیگیٹو انفارمیشن آ رہی ہے. تو وائرل مارکیٹنگ میں خاص طور پہ خیال رکھنا پڑے گا کہ کمپنیز کو جو ہمارے پبلک ریلیشنز کے لوگ ہیں, جو ہمارے مارکیٹنگ کے لوگ ہیں, ان کو خاص طور پہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وائرل مارکیٹنگ میں اگر کوئی نیگیٹو بات پھیل رہی ہے, کوئی ریومرز پھیل رہے ہیں, تو اس کو آپ نے کس طرح سے کیٹر کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی. آپ کیسے, اگر آپ نے ایک فیس بک پہ ایک پیج اپنی کمپنی کا بنایا ہے تو اس کو آپ کیسے مانیٹر کریں گے, کیسے آپ یہ چیز انشور کریں گے کہ اس پہ کوئی نیگیٹو چیز شیئر نہ ہوئی ہوئی ہو. کوئی نیگیٹو چیز اگر شیئر ہوئی ہوئی ہے تو اس پہ آن بہاف آف کمپنی آپ کیا فیڈ بیک دیں گے, کیسے لوگوں کو اس کا جواب دیں گے. دس از واٹ از آل اباؤٹ دس وائرل مارکیٹنگ, بٹ دس ڈیفینیٹلی از ویری ڈیفیکلٹ. ڈیجیٹل دور میں, اس دور میں اس انفارمیشن فلو کو روکنا بہت مشکل کام ہے. اس ویب کے اندر اگر آپ کو پازیٹیو یا نیگیٹو جو بھی آپ بات کہیں, اس پازیٹیو یا نیگیٹو بات کو پھیلنے میں آپ نہیں روک سکتے. اس کے کاؤنٹر میئر ضرور ہیں, کاؤنٹر میئرز دیکھے جا سکتے ہیں, لیکن spreading the information is extremely huge in this network, in this web, world wide web. سوشل نیٹورکس کی جو بھی ہم بات کر رہے بھی تھی, ویب کمیونٹیز بھی ان کو کہا جاتا ہے جی. They allow members to congregate online and exchange views on issues of common interest. iVillage.com ہے, Facebook ہے, LinkedIn ہے, Twitter ہے, یہ بہت سی آپ کی ویب کمیونٹیز آپ کو ملیں گی. ان ویب کمیونٹیز کا مطلب یہ ہے, ان کا مقصد یہ ہے کہ they bring people online, they bring people in contact with each other, اور وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ویوز شیئر کرتے ہیں about common issues, about common interest variables. اور اگر آپ maybe you are a Facebook user or not, I am not sure about it, لیکن majority of the people, majority of the youth, they have the Facebook accounts, they have the Facebook logins. اسی طرح سے ٹویٹر کے, اسی طرح سے لنکڈ ان کے بہت سے لوگوں کے اکاؤنٹس ہیں. اب میں تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے نیگیٹو امپیکٹس تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ان کے بہت سے پازیٹیو امپیکٹس بھی ہیں. فیس بک کے تھرو آپ دیکھ سکتے ہیں جی, مارکیٹنگ کے علاوہ ایک چھوٹی سی کامن بات, یو ہیو a large community that is in contact with you. آپ کے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے that may not reside near you, وہ آپ کے قریب نہیں رہ رہے, لیکن آپ کا ان سے ریگولر بیسس پہ کانٹیکٹ ہوتا رہتا ہے, ریگولر بیسس پہ اپڈیٹس ان کے ساتھ آپ شیئر کرتے رہتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. پلس آپ کی جو کمپنی پیجز ہیں فیس بک پہ اگر آپ بنا رہے ہیں, تو یہ کمپنی پیجز آپ کی مارکیٹنگ میں بہت پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں, بہت جلدی انفارمیشن سپریڈ کر دیں گے. اگر آپ مختلف جگہ پہ اسے پلیس کرنا شروع کریں تو فیس بک از اے ہیوج میتھڈ آف ایڈورٹائزنگ, اٹ از اے ویری بگ میتھڈ. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کرنٹلی دا ہیڈ ہنٹرز آر دے آر یوزنگ دا ویب کمیونٹیز, دے آر یوزنگ دا سوشل نیٹورکس ٹو فائنڈ qualified persons, to find the good workers for their organization. LinkedIn نے یہ کام شروع کیا ہے جی. LinkedIn is a common website. ہیڈ ہنٹرز وہ لوگ ہیں کہ جو آن لائن آپ کی ہائرنگ کرتے ہیں, آن لائن آپ کی پروفائلز آپ وہاں پہ بنا رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ ہمارے پاس rosie.pk ہے, brightspire.com ہے. یہ ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ آپ اپنی پروفائل بلڈ کرتے ہیں, اور جب جابز آتی ہیں تو وہ آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گی, آپ اس پہ جا کے آن لائن ہی اپلائی کر دیتے ہیں. اینڈ اف یو گیٹ سلیکٹڈ تو وہ پھر آپ کا فارمل پروسیجر ہے. اف یو گیٹ شارٹ لسٹڈ تو پھر آپ کا فارمل پروسیجر, وہ فارمل جو میکینزم ہے ایک ریکروٹمنٹ کا, اس کو فالو کرتے ہوئے یو گیٹ سلیکٹڈ. اور LinkedIn میں ہیڈ ہنٹرز خود سرچ کر کے مختلف لوگوں کو اپروچ کر رہے ہیں, اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے پاس آ جائیں, ہمارے پاس کام کریں. LinkedIn پروفائلز کا یہ بھی بینیفٹ ہے.
تو یہ ویب کمیونٹیز, سوشل کمیونٹیز مارکیٹنگ کے ساتھ یعنی کہ B2C کے ساتھ ہر طرح کے ہمیں چیزوں میں B2B میں بھی ہیلپ کر رہے ہیں, C2B میں بھی ہیلپ کر رہے ہیں, انفیکٹ C2C میں بھی ہیلپ مل رہی ہے. C2C تو اس کا ایک میجر پارٹ ہے نا, C2C جو کنزیومر ٹو کنزیومر ہے, دیٹ از اے میجر ایلیمنٹ آف دس سوشل کمیونٹی اور دا ویب کمیونٹی. Using the email, the marketers are developing enriched messages that include animation, interactivity, and personal messages with streaming audio and video to compete with the cluttered email environment. آپ ای میل کے تھرو کسی کو کوئی لنک بھیج دیتے ہیں, آپ ای میل کے تھرو کسی کو کوئی انفارمیشن بھیج دیتے ہیں, لوگوں کو کنیکٹ ہونے کے لیے کہتے ہیں, آپ ان کو کوئی ویب کمیونٹی جوائن کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں, آپ ان کو اسپیسیفک, آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ اگر اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ ہمیں ایکسس دے دیں, اپنے یاہو کے اکاؤنٹ کے ساتھ ایکسس دے دیں, تو یو کین انوائٹ your other friends to join this community, to join this website. تو کئی دفعہ لوگ یہ کام بھی کر رہے ہوتے تو وہ ڈائریکٹلی ایک ای میل جنریٹ ہو جاتی ہے جس میں آپ اس بندے کو انفارمیشن دیتے ہیں about the website, about the product, اور اس کو ساتھ کہتے ہیں جی پلیز visit the website, come and visit the website, recommend this website کی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جی, ask the friends to join. اس طرح کی اکثر آپ نے ویب سائٹس پہ کھانے دیکھے ہوں گے اور ان کھانوں کے اندر صرف آپ نے اس دوست کا ای میل لکھنا ہوتا ہے اور سینڈ کا بٹن دبانا ہوتا ہے, تو ایک آٹومیٹیکلی اس ویب سائٹ کی طرف سے, اس سرور کی طرف سے ایک ای میل جنریٹ ہو جائے گی جو کہ کنزیومر کے پاس جائے گی اور کنزیومر اس پہ ریئیکٹ کر سکتا ہے, کنزیومر اس پہ کوئی ایکشن لے سکتا ہے. اسپیمنگ جو ہے ایک بہت بڑا کامن مسئلہ ہے جی. اٹ از سینڈنگ انسالیسیٹڈ میسیجز اینڈ انوانٹیڈ میسیجز ٹو پیپل تھرو ای میل. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس ڈھیروں کے حساب سے میسیجز آ جاتے ہیں جس میں آپ کے کام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, یا آپ انفیکٹ اس چیز کا آپ سے تعلق کوئی بھی نہیں ہوتا, اور کئی دفعہ تو اسپیم فولڈر میں چلی بھی جاتی ہے لیکن کئی دفعہ آپ کے مین ای میل کے ان باکس میں آتی ہے. آئی ہوپ یو پیپل آر, آل آف یو آر اویئر اباؤٹ ای میل اور یہ اسپیم کا فولڈر اور جو ان باکس میں کہہ رہا ہوں. تو یہ سب چیزیں, یہ سب ورڈز شاید ایسے نہیں ہے کہ جو میں کوئی ایسی بات کروں جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو پلیز میک شیور کہ یہ اسپیم اگر آپ کے پاس ہے, آپ اس کی اسپیمنگ سے آپ افیکٹ ہو رہے ہیں, تو پھر آپ بڑے آرام سے یہ سمجھ سکیں گے. اسپیمنگ میں یہ جو انوانٹیڈ انسالیسیٹڈ انفارمیشن جا رہی ہے, اس کی وجہ سے کنزیومر بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے. کنزیومر کو بہت زیادہ اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ صبح وہ جب اس نے اپنا ای میل ایڈریس کھولا ہے تو اس میں 50 ای میلز آئی ہوئی تو ہیں, لیکن اس میں سے کام کی ای میل جو ہے وہ شاید 1 یا 2 ہیں, جو ریلیونٹ انفارمیشن ہے وہ 1 یا 2 ہیں. تو اس میں مختلف طریقے ہیں جس سے اسپیمنگ روکی بھی جا سکتی ہے. اور اسپیمنگ کا انفیکٹ ریزن جو ہے وہ پرمیشن بیسڈ مارکیٹنگ ہے, کہ آپ بہت سی جگہ پہ جو یوزلی ہم پاکستان میں پرابلمس فیس کرتے ہیں اسپیمنگ کی جو ایک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہت سی جگہ پہ اپنا ای میل ایڈریس ویسے ہی لکھ کے سبسکرائب کر دیتے ہیں, یا ویسے ہی آپ اپنا ای میل ایڈریس انٹر کر دیتے ہیں اور آپ اس آرگنائزیشن کو اپنی ایکسس دے دیتے ہیں انفارمیشن کی. جب آپ وہ ای میل ایڈریس کہیں لکھ کے سبسکرائب کر رہے ہیں تو یو ہیو گیون دا پرمیشن ٹو دیٹ اسپیسیفک آرگنائزیشن جس نے وہ آپ سے ای میل ایڈریس مانگا ہے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے اپنی ریلیونٹ انفارمیشن بھیجیں. اب یہ جو پرمیشن بیسڈ مارکیٹنگ ہے, اس میں اگر آپ نے اپنی ریلیونٹ انفارمیشن, آپ نے اپنا ای میل ایڈریس وہاں پہ انٹر نہیں کیا, تو یو ول ناٹ بی اسپیمڈ فرام دیٹ آرگنائزیشن. یہ ایک جنرل طریقہ ہے, ایک کامن پریکٹس ہے. بیکاز اس اسپیمنگ میں ٹھیک ہے ہم اس کو مینول بیسس پہ بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ اسپیمنگ بہت سے سرورز جو ہیں وہ آٹومیٹک ای میلز جنریٹ کرتے ہیں, اور وہ آٹومیٹک ای میلز اسی صورت میں جنریٹ کریں گے جب آپ کا ای میل ایڈریس ان کے ڈیٹا بیس کا حصہ بن جائے گا. آپ نے وہاں پر اپنا ای میل ایڈریس لکھ کے سبسکرائب کیا ہوگا. اب آپ کوشش کریں اسپیمنگ سے اگر بچنے چاہ رہے ہیں تو آپ یہ پرمیشن بیسڈ مارکیٹنگ میں خیال رکھیں کہ اپنا انفارمیشن, اپنا ای میل ایڈریس اس جگہ پر صرف سبسکرائب کریں جہاں پہ ضرورت ہے, جہاں پہ جس انفارمیشن کی آپ کو ریکوائرمنٹ ہے. ہر دوسری ویب سائٹ پہ اگر آپ اپنا ای میل ایڈریس جو ہے وہ لکھنا شروع ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے جی مجھے اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن بھیج دو, مجھے اس سے ریلیٹڈ بھی انفارمیشن بھیج دو, تو شاید اسپیمنگ بہت زیادہ ہوگی آپ کی ای میل ایڈریس پہ, بہت زیادہ ہوگی. دوسری طرف اگر آپ اپنی ایڈریس بک میں یاہو کے انوائرمنٹ کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کو, اگر آپ اپنے ای میل ایڈریس میں انٹریز سیو کر لیتے ہیں ان لوگوں کی جن کو آپ جانتے ہیں یا جن کے ساتھ آپ فریکوینٹلی کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اسپیم اور باقی ای میل میں وہ بڑے آرام سے ڈیفرینشیٹ کر لیتا ہے, بڑے آرام سے آپ کو بتا دیتا ہے. اس کا جو پہلی ویلکم اسکرین آتی ہے, اسی ویلکم اسکرین کے اوپر آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کے جو کانٹیکٹس ہیں
وہ جو سیوڈ کانٹیکٹس ہیں ان میں سے کتنے لوگوں نے آپ کو ای میل کی ہے. باقی ای میلز آپ کو وہاں پہ جب آپ ڈیٹیل ان باکس کو وزٹ کرتے ہیں اس وقت آپ کو ڈیٹیل دکھا رہا ہوتا ہے. پرمیشن بیسڈ مارکیٹنگ ہے کیا؟ اٹ الاؤز the users to opt in or opt out of email marketing. اچھا یہ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ جی یہ جس طرح سے آپ نے سبسکرائب کیا ہوتا ہے اسی طرح سے آپ انسبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ اسی ویب سائٹ پہ, ہم یوزلی پاکستانی انوائرمنٹ میں انسبسکرائب کرنا اتنا زیادہ کامن نہیں ہے, لوگ سبسکرائب کر دیتے ہیں اینڈ وی فیل اٹ مور ایزیئر ٹو ڈیلیٹ 50 ای میلز ڈیلی. لیکن ہم انسبسکرائب کی طرف نہیں سوچتے کہ جی اس کا انسبسکرائب کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو اگر آپ جا کے اسی ویب سائٹ پہ اس سے انسبسکرائب ہو جاتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ نے اس پرمیشن کو ختم کر دیا کہ جی مجھے وہ میرے ساتھ وہ ڈیٹیلز شیئر کرو. تو دس از اندر وے کہ جس سے آپ اسپیمنگ بھی روک سکتے ہیں, جس سے آپ کی اسپیمنگ کم ہو سکتی ہے. پرومس اینڈ چیلنجز آف آن لائن مارکیٹنگ. آن لائن مارکیٹنگ ول ریمین این امپورٹنٹ اپروچ ان دا مارکیٹنگ مکس ایز وی ہیو ڈسکسڈ ان دا اسٹارٹ آلسو کہ یہ آن لائن مارکیٹنگ امپورٹنٹ بہت ہے اور ڈائنامک نیچر آف دا مارکیٹنگ کی وجہ سے اگر آن لائن مارکیٹنگ آپ یوز کر رہے ہیں تو فائدے بہت سے ہوں گے. لائک فیو آف دا بینیفٹس آر بلڈنگ دا کسٹمر ریلیشن شپس, improving the sales through web. You can improve your sales, communicate the company and product information. آپ ویب سائٹس کے تھرو اپنی انفارمیشن, اپنی کمپنی کی انفارمیشن اور اپنی پروڈکٹ کی انفارمیشن لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. You deliver the products and services more effectively and efficiently. آپ اپنی پروڈکٹس اگر آپ ویب کے تھرو, اگر آپ آن لائن مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو ڈیلیوری آپ کی پروڈکٹس اور سروسز کی ڈیلیوری جو ہے وہ زیادہ ایفیشینٹ اور افیکٹو ہوگی. آپ وہ مس ہینڈلنگ کا کام اس میں کم ہوگا. کاغذ گم ہو گیا جی, وہ ورک آرڈر جی کہیں پہ میں نے رکھا تھا میں بھول گیا ہوں, وہ کام نہیں ہے. دس از آل اسٹورڈ ان این الیکٹرانک فارم. تو یہ پرومس اینڈ چیلنجز آف آن لائن مارکیٹنگ ہیں جی. ان پرومس اینڈ چیلنجز آف آن لائن مارکیٹنگ کے ساتھ ہی یہ آن لائن مارکیٹنگ کا پارٹ ختم ہوتا ہے. میں نے اس پہ کافی ٹائم لگایا جی, میں نے تقریباً لیکچر کا میجر حصہ آپ کو دیا ہے آن لائن مارکیٹنگ پہ بات کرتے ہوئے. اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ کمپنیز مسٹ ہیو اے اسٹریٹجی آف ہاؤ ٹو بلڈ دا ویب سائٹ, ہاؤ ٹو مینیج دا ویب کمیونٹیز, ہاؤ ٹو مینیج دا بلاگز, ہاؤ ٹو بیسیکلی ہینڈل دس آن لائن انفارمیشن. آپ کی اس آن لائن انفارمیشن میں, آپ کی اس آن لائن مارکیٹنگ میں کنٹرول اور ٹائم, یہ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں. ٹائم آپ کے پاس بہت شارٹ ہوتا ہے کسی ایک ریومر کے اسپریڈ ہونے اور اس کو روکنے میں. جتنا جلدی آپ اس ریومرز کو, جتنا جلدی آپ کسی نیگیٹو ورڈ آف ماؤتھ کو, جتنا جلدی آپ کسی نیگیٹو آن لائن مارکیٹنگ کو یا آن لائن بات کو روک لیں گے اتنا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن جتنا آپ ٹائم لگائیں گے, جتنا آپ زیادہ ٹائم لیں گے, اتنی وہ چیز زیادہ اسپریڈ ہوگی اور آپ کا برانڈ نیم خراب ہوگا. اور کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ کی آن لائن انفارمیشن جتنی بھی ہے, چاہے وہ ویب سائٹ کے تھرو ہے اور وہ کارپوریٹ ہے یا آپ کی مارکیٹنگ ویب سائٹ ہے یا وہ آپ کی کوئی ای میل ہے, it must be very professional, it must be very attractive so that the consumer may revisit. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ there are huge options, there are numberless options. This numberless literally means uncountable. کاؤنٹ نہیں کر سکتے آپ, اتنی انفارمیشن ہوتی ہے آن لائن. اور آپ کی ورلڈ وائڈ ویب پہ لیٹ سے بکس پرووائڈ کرنے والی Amazon اور ای بے بہت بڑے بڑے نام ہیں جن سے آپ کو بکس مل جاتی ہیں. اس کے علاوہ کتنی اور ویب سائٹس ہیں, یو کین ناٹ لیس ڈاؤن کہ جی 1,00,000 ویب سائٹس ہیں یا 1,01,100 ویب سائٹس ہیں یا 5,000 ویب سائٹس ہیں یا 2,000 ویب سائٹس ہیں. یو کین ناٹ لیس ڈاؤن بیکاز there in internet you don't have any boundary like Pakistan, India, Bangladesh, China, Iran, Iraq. اس طرح آپ کے پاس باؤنڈریز نہیں ہے, فزیکل باؤنڈریز ختم ہو جاتی ہیں. ویب سائٹ آف لیٹ سے کوئی ایک لیپ ٹاپس بنانے والی کمپنی ہے جی, سونی وایو ہے یا ہمارے پاس HP ہے یا ڈیل ہے, یا آپ کوئی موبائل بنانے والی کمپنی ہے جی, نوکیا ہے, یا آپ کے پاس کیو موبائل ہے یا میگا گیٹ ہے. اب ان سب کی ویب سائٹس کہیں پہ بھی ایکسیس ہو سکتی ہے. آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں وہاں پہ ایکسیس کر لیں, آپ اپنے شہر میں بیٹھے ہیں وہاں پہ ایکسیس کر لیں, آپ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں بیٹھے ہیں وہاں پہ ایکسیس کر لیں. دا ویب سائٹ از سیم, اٹ از آل دا سیم فار ایوری لوکیشن. تو اس لیے
وہ جو باؤنڈریز آپ کی انلمیٹڈ ہو گئی ہیں ان چیزوں کا بھی آپ نے بہت سا خیال رکھنا ہے. نیکسٹ ٹاپک جو کہ ایک چھوٹا سا ٹاپک رہ گیا تھا وہ ہم کور کرنے جا رہے ہیں, پبلک پالیسی ایشوز ان ڈائریکٹ مارکیٹنگ. کسٹمر اریٹیشن ہے, انفیئرنیس ہے, ڈسیپشن ہے اور فراڈ ہے, پرائیویسی اور سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. کسٹمر اریٹیشن, انفیئرنیس, ڈسیپشن اور فراڈ پہلی چیز ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے. ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ کئی دفعہ آپ کا کسٹمر آپ کی اس ای میلز کی وجہ سے, آپ کے پاپ اپس جو آ رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے, اور مے بی اینی ادر آن لائن انفارمیشن, اینی ادر ڈائریکٹ مارکیٹنگ میکینزم, وہ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ ہر دوسرے دن ایک ای میل بھیج دیتے ہیں جی آپ جی لیٹس سے اسٹیٹ لائف بیمہ پالیسی خرید لیں. اب وہ ہر دوسرے چوتھے دن اگر میرے پاس یہ ای میل آ رہی ہے تو آئی مسٹ فیل اریٹیٹڈ ایٹ اے ٹائم. اور ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا ہو کہ جس میں کوئی بہت اچھی آپ نے ڈیل دی ہے مجھے اس بیمہ پالیسی میں, لیکن میں کیونکہ آئی ایم فیلنگ انوائڈ دیٹ از وائی آئی ول ناٹ اوپن دیٹ ای میل, اور میں اس کو وہیں پہ ختم کر دوں گا. یا وہ بروشر آپ کی طرف سے آتا ہے, اس بروشر کو میں کھول کے دیکھوں گا, میں نہیں پھاڑ کے سائڈ پہ پھینک دیتا ہوں. اب یہ جو ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں یہ پرابلم ہے اریٹیشن والا, اس کو آپ نے ختم کرنا ہے. کنزیومر کو بہت خیال سے, بہت دھیان سے آپ نے انفارمیشن بھیجنی ہے. اریٹیشن ہوتا کیا جی, انوائنگ اینڈ اوفینڈنگ کسٹمرز. کسٹمر کو اوفینڈ کرتے ہیں آپ یا انوائڈ فیل کرتا ہے کنزیومر, تو وہ اریٹیشن ہوگی. انفیئرنیس یعنی کہ انفیئر ہونا, اٹ انکلوڈز ٹیکنگ انفیئر ایڈوانٹیج آف امپلسو اور لیس سوفسٹیکیٹڈ بائرز. جو ہمارے امپلسو بائرز ہیں, ہیوی کنزمپشن والے بائرز بھی ہو سکتے ہیں, یا جو فوراً سے چیز خرید لیتے ہیں, آپ ان کے ساتھ کئی دفعہ انفیئر ہو جاتے ہیں. یا کئی دفعہ جو کم سوفسٹیکیٹڈ بائرز ہیں جن کو انفارمیشن کم ہے پروڈکٹ کے بارے میں, ان کے ساتھ کوئی انفیئر ہو کے چلتے ہیں. پھر ڈسیپشن ہے, دیٹ از انکلوڈ ہیٹ مرچنٹس who design mailers and write copy design to mislead consumers. اب یہ ایک ہیٹ مرچنٹس ہے, ایک آن لائن ویب سائٹ ہے, آپ سرچ کریں گے آپ کو مل بھی جائے گی, جس میں they design the mailers and write copy design to mislead the consumers. وہ ملتی جلتی چیزیں بنا کے آپ کو دیتے ہیں. کوئی ایک بہت اچھی بڑی ویب سائٹ ہوگی, اس کے جیسا ڈیزائن آپ کی ویب سائٹ کو کاپی کر کے دے دیں گے. بہت فیمس کوئی کمپنی ہے, اس کے ایڈ کو کاپی کر کے, اس کے نام چینج کر کے, اس کے ڈیزائن میں تھوڑے بہت مینیپولیشنز کر کے وہ آپ کو دے دیں گے, اور وہ آپ کو بنا کے دے دیں گے. تو یہ ڈسیپشن کئی دفعہ لوگوں کو خراب کرتی ہے. پھر اس کے بعد انٹرنیٹ فراڈ ہے جی, جس میں تھیفٹ اور فائنینشیل اسکیمز آ رہے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاکستان میں بھی یہاں پہ مختلف پالیسیز بن چکی ہیں, اور ویب کرائم سیل جو ہے وہ علیحدہ سے بن چکا ہے. جو ہمارا انٹرنیٹ کرائم سیل ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے, اور اس کو ڈائریکٹلی جو ہے ہماری آرگنائزیشنل باڈیز دیکھ رہی ہوتی ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں, بہت سے کیسز پکڑے بھی گئے ہیں اور ان کی ریمیڈیز بھی دیکھی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ فراڈ از کہ آپ جب کسی کا کریڈٹ کارڈ نمبر چوری کر کے اس کے تھرو کوئی اس کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کسی کی فائنینشیل انفارمیشن چوری کر لیتے ہیں, آپ کسی کی ویب سائٹ کو ایون ہیک کر لیتے ہیں, تو دیٹ از فراڈ, دیٹ از تھیفٹ. انویژن آف پرائیویسی, پرائیویسی آپ کی کئی دفعہ خراب ہو رہی ہوتی ہے, پرائیویسی آپ کی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. The concern is basically that marketers may know too much about consumers and use this information to take unfair advantage. کئی دفعہ وہ جو کنزیومر ڈیٹا بیس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی, لاسٹ لیکچر میں کافی ڈیٹیل بات ہوئی ہے, تو کئی دفعہ آپ کے جو سیلرز ہوتے ہیں, آپ کے جو مارکیٹرز ہوتے ہیں, ان کے پاس اتنی زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے آپ کے بارے میں کہ they try starting unfair advantage of your information, اور وہ آپ کو کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کرنا شروع کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو سیلز آف ڈیٹا بیسز ہے یہ بھی کافی کامن ہوتا جا رہا ہے, اور اب جی وہ ایون دیر آر کمپنیز کہ جو آپ کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, آن لائن مارکیٹنگ کرتی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ جی آپ ہمیں اپنی انفارمیشن بھیجیں اور ویل سینڈ اٹ ٹو 10,000 پیپل اور 1 lakh پیپل, اینڈ ویل سینڈ اٹ 3 times in 10 days ٹائم. تو اب وہ 3 دن میں ہو سکتا ہے 1 لاکھ لوگوں کے پاس یا 2 لاکھ لوگوں کے پاس آپ کی انفارمیشن گئی ہے, تو مے بی اس میں سے 10 لوگ جو ہیں وہ پرچیز کرنے کی طرف آ جائیں, 10 لوگ جو ہیں وہ آپ کی چیز خریدنے کے لیے تیار ہو جائیں. کمپنی جو کہ مارکیٹنگ کر رہی ہے, آپ کی آن لائن مارکیٹنگ کر رہی ہے, وہ آپ سے چارج کرے گی per time the email was sent to how many number of consumers, how many number of email addresses. They try counting consumers as email addresses with them. ہو سکتا ہے میرے ہی 3 email addresses کسی ڈیٹا بیس میں پڑے ہوں, تو I'll be counted thrice. Why thrice? Because I have 3 different email accounts, اور ان تینوں email accounts پہ مجھے وہ انفارمیشن آئے گی.
تو یہ ڈیٹا بیسز بیچ بھی رہے ہوتے ہیں اور ڈیٹا بیسز مینٹین کیے ہوتے ہیں اور کمپنیز وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا میسج ہمیں بتائیں, ہم وہ میسج 1 لاکھ لوگوں کو بھیج دیں گے. اینڈ دا ایویڈنس از اگین کہ وہ جی ڈیٹا بیسز شیئر کر دیتے ہیں, وہ ڈیٹا بیسز آپ کو بتا دیتے ہیں. پھر آپ کئی ایسی بھی کمپنیز ہیں کہ جو آپ کے لیے وہ میسج خود ڈیزائن کرتی ہیں, آپ پروڈکٹ انہیں بتا دیتے ہیں, وہ انٹریکٹیو میسج خود ڈیزائن کرتی ہیں جس پہ کنزیومر جو ہے وہ ایکشن لے, یا کنزیومر کو وہ اتنا فیسنیٹ کرے وہ چیز کہ وہ اس چیز کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. اس آن لائن انفارمیشن یا اس ڈائریکٹ مارکیٹنگ کی ساری ڈسکشن جو آج ہم نے کی ہے جی, اس کے ساتھ ہی میں آپ سے آج کا لیکچر ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا, لیکن آپ کو یاد کرا دوں کہ آج کے لیکچر کے بعد ہم پارٹ نمبر 3 آف دا بک ختم کر چکے ہیں. مزید 4 اور ویڈیوز ہیں کہ جس میں آپ سے ڈسکشن ہوگی اباؤٹ دا ریمیننگ پارٹ آف دا بک, اور جو پارٹ 4 میں 3 چیپٹرز رہتے ہیں, چیپٹر نمبر 18, 19 and 20. I'll try to cover them in the next 4 lectures. اور اس 32 کے بعد خیر ہماری کتاب ختم ہو جائے گی اور کورس کے بھی لیکچرز ختم ہو جائیں گے, as we have to cover 32 lectures for your course. تو یہ 28ویں لیکچر کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم نے کتاب کے 3 پورشن ختم کر لیے ہیں جی. فرسٹ پارٹ ہم نے دیکھا تھا, پارٹ 1 میں ہمارے کچھ چیپٹرز تھے, اسی طرح پارٹ 2 میں کچھ چیپٹرز تھے. پارٹ 3 جو کہ میں نے آپ کو کورس کے سٹارٹ میں اپنے پہلے لیکچر میں کہا تھا کہ اٹ از دا میجر پارٹ آف مارکیٹنگ, اور جو مینلی پریکٹیکل کام جتنے بھی ہو رہے ہیں وہ ہمارے یہاں پہ ڈسکس ہوں گے. آئی ہوپ کہ میں نے یہ پارٹ نمبر 3 پہ کافی زیادہ ٹائم لگایا ہے, اور اس ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹس جو پارٹ 1 اور 2 پہ ٹائم انویسٹ ہوا تھا, میں نے پارٹ 3 پہ کافی زیادہ ٹائم لگایا اور میں اپنی باتیں کلیئر کر سکوں گا. کائنڈلی یو آر ریکویسٹڈ کہ اس پارٹ نمبر 3 پہ جتنا زیادہ آپ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں کتاب کے تھرو, انٹرنیٹ کے تھرو, میری ویڈیوز سن کے, although this information is very limited, my discussion is very limited, میں نے بہت کم بات کی ہے, بہت کم ٹائم ہوتا تھا میرے پاس, لیکن آن دا ادر سائڈ اگر آپ کے پاس کتابیں ہیں اور مختلف سورسز ہیں آپ کے جہاں سے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں, جتنا آپ ڈیٹیلڈ انفارمیشن آپ کے پاس ہوگی, جتنی زیادہ انفارمیشن آپ کے پاس ہوگی, اتنا آپ کے لیے فائدہ ہے, اتنا آپ کے لیے فروٹفل ہوگا کل کو جب آپ فیلڈ میں جائیں گے اور کام کریں گے. ادروائز صرف یہ کہہ دینا کہ جی یہ 4 5 6 چیزیں 8 چیزیں 10 چیزیں مجھے پتہ ہے. دا مارکیٹنگ, اسی ڈائریکٹ مارکیٹنگ اور آن لائن کے ایسپیکٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ ضرور دیکھیں کہ انفارمیشن فلو بہت تیز ہو گیا ہے, لوگ بہت زیادہ اپڈیٹڈ ہیں, کنزیومرز, کسٹمرز, امپلائیز, کوئی بھی ورڈ یوز کر لیں, پیپل کا ورڈ یوز کر لیں, دے آر ویری مچ انفارمڈ. اینڈ اف یو ہیو ٹو بی ان دا مارکیٹ, یو ہیو ٹو بی ان دس کمپٹیشن, تو آپ کو بھی اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا, آپ کو بھی یہ انفارمیشن جو ہے اس کی اپڈیٹس اپنے اندر فیڈ کرنی پڑیں گی. ادروائز ایسا ہوگا کہ آپ شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جی میں نے 6 مہینے تک کوئی انفارمیشن اپڈیٹس نہیں لی, یا 2 مہینے تک کوئی انفارمیشن اپڈیٹس نہیں لی, اور میں 2 مہینے پیچھے چلا گیا ہوں, تو یو آر فار بیہائنڈ مینی ادر کمپنیز. 2 مہینے کا گیپ نہیں آیا, شاید وہ 2 سال کا گیپ آ جائے گا. یہ آن لائن جو ہے اس کا یہ ایک نقصان بھی ہے کہ یو ہیو ٹو بی آن یور ٹوز ایوری ٹائم. اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں جی. میں آپ سے اجازت چاہوں گا, آپ سے لیکچر نمبر 29 میں جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دا نیکسٹ لیکچر, تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ.